ویلکم بیک. ہم ایران کے معزول ولی عہد رضا شاہ پہلوی کی بات کر رہے ہیں. رضا شاہ مصنف بھی ہیں, 3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, گزشتہ و آئندہ, دی فیوچر آف ڈیموکریسی ہیں, بہت خوب. اور ایک فرینچ زبان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ایران دی ڈیسائیڈنگ آور. اچھا, کئی گھنٹے گزر گئے. اچھا لیکن سیاسی طور پہ جیسے 79 میں جب انقلاب آیا ہے تو مولوی اور کمیونسٹ تودے پارٹی ایک ساتھ ہو گئے تھے شاہ کو گرانے کے لیے. اس کے بعد تودے پارٹی کا ظاہر برا حشر ہوا ان کے ہاتھوں, لیکن رضا پہلوی جو ہیں وہ اکیلے چل رہے ہیں کہ میں یا تو چھا جاؤں گا یا کوئی کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا. مثلا نوبل امن انعام یافتہ ایرانی شخصیت ہیں نرگس محمدی, ان کو رضا شاہ کیا, وہ بھی مخالف ہیں اس حکومت کی, ان کو رضا شاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بائیں بازو کی دہشت گرد. جی ٹھیک ہے. اچھا, کولیشن بنانے میں پہلوی دور میں ایران اور اسرائیل کے قریبی تعلقات رہے, بہت ہی قریبی قسم کے, لہٰذا ان کے بھی اپنے ابا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نیتن یاہو سے گھریلو فیملی قسم کے ٹرم ہیں. ان کی یہ تصاویر ہیں, تل ابیب میں انہوں نے گزشتہ برس ملاقاتیں بھی کی تھیں ان سے جب غزہ کا فل سلسلہ چل رہا تھا. البتہ ٹرمپ صاحب تھوڑے سے سیانے ہیں, انہوں نے فی الحال ان کی یہ خواہش کو کہا ہے کہ دبا کے رکھیے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ میں آپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کروں. لیکن اسرائیلی حکومت جو ہے وہ صرف ان کی دوست نہیں ہے, وہ ان کی کیمپین میں بھی دخل اندازی کرتی ہے, فنڈڈ ہے. بالکل. رضا پہلوی صاحب ایران میں اتنے مقبول ہیں کہ اسرائیل کو ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایک اے آئی لیڈ اور پراپرلی فنڈیڈ کیمپین کرنی پڑی. یہ ہمیں بات پتہ لگی ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی سٹیزنز لیب سے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہی سٹیزنز لیب ہے جس نے اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کو ایکسپوز کیا تھا 2018-19 میں. اچھا, اس میں کیا ہے کہ اے آئی سے ایواتار بنائے ہوئے ہیں ایرانین شہریوں کے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بڑی خوبصورتی سے بن جاتے ہیں. ان کی جو ٹویٹس ہیں اس میں کوئی 10-12 پرشین لینگویج سپیکرز, نیٹو پرشین لینگویج سپیکرز کو رکھا ہوا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے نا لکھنے میں, اور وہ اے آئی کو فیڈ کرتے ہیں اینڈ میس میسیجنگ ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر ان کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے اسکرین شاٹس ہیش ٹیگ کے کنگ رضا پہلوی کے نام سے, تو اس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں. اچھا, اس میں بڑی وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ یہ اور نیتن یاہو ایک آزاد ایران میں مین روڈ پر ٹہل رہے ہیں, اور نیچے جتنی بھی یہ باٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں نا سر سلام, مینوفیکچرنگ پبلک اوپینین دکھانے کے لیے. یہ کوئی پہلی بار ہم اسرائیل سے ایسا نہیں دیکھ رہے. 2024 میں بھی جب ایران نے حملہ کیا تھا, بمباری کی تھی اسرائیل کے اوپر, تو یہ سارے نیٹ ورکس ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے تھے. اچھا, اسرائیلی جو اینالسٹ ہیں وہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یار کیا واقعی کرنے کی آپ کو ضرورت تھی, کیونکہ ایک تو آپ ایرانین رژیم کو اسلحہ دے رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ سب فیک ہے, اور دوسرا کہ یار یہ تو ڈکٹیٹرشپس کا کام ہے. یار ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے سے اسرائیل کو ایسی چیزیں تو نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ نسل کشی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فیک اکاؤنٹ بنا لی ہے, یار یہ کس طرح کی حرکت ہے. اچھا, اب ظاہر انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی جنگ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے نا, تو اسٹارلنک کا ذکر کیا تھا شاہ زیب نے آغاز میں, یا آپ نے کیا تھا. تو ابھی تک فوربس میگزین کے مطابق, میں اس لیے سائٹ کر رہا ہوں, ایرانین نیوز ایجنسی یہ نہیں کہہ رہی, تقریباً 80 سے 90% جو اسٹارلنکس کے پلیٹ فارمز ہیں ایران میں, ان کو کسی طرح مانیٹر کر کے بلاک بھی کیا گیا. ایرانین میڈیا پر کئی ویژولز بھی چل رہے ہیں کہ ہم نے یہاں چھاپا لگایا, یہاں چھاپا مارا ہے, اور یہاں سے ہم نے اتنے اسٹارلنکس دیے ہیں. تو ٹیک از آلسو اے پارٹ آف ایمپائر. ٹھیک, یہ بات ہم کبھی نہ. ایک آخری بات وسعت زرار, یہ رضا شاہ پہلوی پہ, کہ ہم ماضی میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ جب امریکہ بہادر کسی کو آ کے اس طرح انسٹال کرتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا. مجھے رہ کے خیال آ رہا تھا کہ ایران کے پڑوسی ملک افغانستان میں حامد کرزئی صاحب کو کس طرح لائے گئے, اشرف غنی صاحب آج کہاں ہیں, اور پھر اگر آپ اس کے دوسرے نیبر کو دیکھیں عراق کو, آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب صدام حسین کو گرایا گیا تو ایک صاحب تھے احمد شلبی, جی وہ بینکر تھے عراقی, ان کو لا کے انسٹال کیا گیا کہ جی یہ ہمارے سی آئی اے, نے ان کو فنڈز دیے, پورا امریکہ ان کے پیچھے تھا. لیکن جب پہلی دفعہ الیکشن ہوا عراق میں 2005 میں, تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی, پارٹی جو ہے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی تھی. بالکل. تو یہ سارے تجربے ہمارے سامنے ہیں. اس مرتبہ پھر اگر کوئی خواہش ہے, لیکن if at first you don't succeed, try again. ہاں ٹھیک ہے, وقفہ لے لیں.